السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ سفیان راجپوت بھٹی آج دوبارہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ تمام ساتھیوں کو معلوم ہے کہ قصور کے شہر سٹی کھوڑیاں میں چند روز قبل ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش ہوا، رونما ہوا کہ جس میں مدرسے کی توہین کی گئی، مدرسے میں عورتوں پہ تشدد کیا گیا، یا جو بھی معاملات تھا وہ آپ نے سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، کافی عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم عورتوں کی جانب بھی گئے جن پہ تشدد کیا گیا، اور آج ہم قاری صاحب جو اس جامعہ کے محترم ہیں ان کے پاس بھی موجود ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی پوری کوشش کریں گے کہ کیا مسئلہ تھا، کس طرح یہ مسئلہ پیش آیا، اور اس کے جو بیک گراؤنڈ میٹر ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے جو حق سچ بات ہے وہ آپ تمام ساتھیوں کے سامنے پیش کی جائے۔ تو آج ہم موجود ہیں اسی سلسلے میں محترم جناب محمد اکرم صاحب کے پاس۔ تو ہم اس واقعے کو ذرا سیریس، جو اس واقعے کے بیک گراؤنڈ میں جو میٹر ہیں ہم اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ اچھا، تو سر آپ ہمیں بتائیں کہ کس طرح یہ واقعہ پیش ہوا۔ واقعہ اصل میں اس طرح ہوا ہے کہ 3 اپریل کو ہفتے والے دن میں اپنے بیٹے تحلیل الرحمان کی برات لے کے منڈی عثمان والا گیا تھا جی، اور وہاں اس کا نکاح کر رہے تھے۔ نکاح کر کے ابھی فارغ ہوئے، دعا کریں۔ تو میرے سامنے جو ہمسائے ہیں بھائی محمد اکرم، چاچا جی منیر کے بیٹے، انہوں نے مجھے کال کی ہے کہ حافظ تیرے مدرسے پہ حملہ کر دیا ہے، کچھ اوباش لوگ ہیں اور عورتیں ہیں، ان کے پاس ودان ہے بڑے والا، اور انہوں نے تیرے لکڑی کا دروازہ توڑا ہے، یہاں سے اندر داخل ہو گئے ہیں اور بچیوں کو مار رہے ہیں، چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے۔ یہ انہوں نے اس وقت مجھے کال کی تھی، اس سے پہلے اس نے 15 پہ کال کی اور محلے والوں کو اس کے بعد کال کی، اس کے بعد اس نے مجھے کال کی۔ اچھا، انہوں نے پہلے 15 پہ کال کی، پہلے 15 پہ کال کی، اس کے بعد محلے والوں کو کال کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے کال کی۔ پھر آپ کو کال کی تو آپ نے کیا کہا؟ میں نے ان سے کہا کہ میں ابھی آ رہا ہوں۔ میں نے اپنے فوراً وہیں سے اٹھا اور اپنے بھائیوں کو ساتھ لیا، میرے بھائی اور کچھ اور دوست تھے، وہ سارے میرے ساتھ آئے۔ ہم آئے مدرسے میں تو پورے محلے والے گلی کے باہر جمع تھے۔ جی، کوئی محلے والا مدرسے کے اندر نہیں تھا کیونکہ پولیس والوں نے کسی کو اندر نہیں آنے دیا، اچھا جی، اور سارے محلے والے گلی کے باہر اور روڈ کے اوپر کھڑے تھے، یہ گلی بھری ہوئی تھی۔ مجھے جب انہوں نے دیکھا تو فوراً مجھے کہا کہ آپ اندر آ جائیں۔ میں اندر آیا ہوں تو وہ عورتیں جو تھیں وہ 10-12 عورتیں، جس میں وہ آسمہ پٹھانی جو بار بار چیخ چلا کے کہہ رہی ہے یہ اسلام کا ملک ہے، یہ عورت کے یہ تحفظ ہے، یہ فلاں ہے، ایسے چلا رہی ہے کہ مجھے میرے اوپر ظلم ہوا ہے، کسی نے میری داد رسی نہیں کی۔ حالانکہ وہ سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ جس نے ایک زیادتی کی ہے اس کی ساری زیادتی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ اس نے کچھ یوں کیا، ہوا یہ کہ جب وہ اندر داخل ہوئے تو گھر کا دروازہ توڑا ہے، اس کے بعد جو گھر سے مدرسے کی طرف دروازہ ہے وہ دروازے کو تالا لگا ہوا تھا، انہوں نے وہ توڑا۔ اچھا، وہ گھر کی جانب سے داخل ہوئے؟ گھر کی جانب سے داخل ہوئے جی، اور پھر وہ مدرسے کی جانب جو دروازہ ہے وہ توڑا۔ مدرسے کے گھر کے اندر چابیاں پڑی تھی فریج کے پیچھے، جی، وہ چابیاں بھی لے گئی ہیں ساری کی ساری۔ مطلب ان کو سارا پتہ تھا ہاں یہ چابیاں جی، بھی کہاں ہیں؟ یہ چابیاں پڑی ہیں، یہ سارا کچھ ساز و سامان وہ پھرولتی رہی، کافی سامان انہوں نے پھرولا بھی۔ مطلب گھر کی طرف سے بھی دروازہ آتا ہے مدرسے کی طرف سے؟ 2 دروازے ہیں؟ 2 دروازے، کیونکہ یہ جو مدرسے کو وہاں گھر سے میری وائف مدرسے میں آتی ہے تو یہ چھوٹا دروازہ علیحدہ لگا ہوا ہے، گھر ہمارے آنے جانے کے لیے علیحدہ دروازہ ہے، گلی میں علیحدہ لگا۔ جی ناظرین، ان کے مطابق وہ کیا نام ہے گھر کے دروازے جو کہ لکڑی کا دروازہ ہے اس کو دروازے کو توڑا ہے، اور پھر گھر میں جو مسجد کی انٹرنس کی طرف دروازہ ہے پھر ان کو توڑا ہے۔ ان سے مدرسے کا دروازہ نہیں توڑا گیا کیونکہ وہ لوہے کا دروازہ تھا، اس وجہ سے وہ نہیں توڑا گیا، اور مدرسے جو گھر کی جانب سے مدرسے کی طرف انٹرنس ہے اس دروازے کو انہوں نے توڑا ہے۔ تو سر پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ بھائی عمر ہیں، یہ بچیوں کے باپ ہیں، بچیاں ادھر میرے پاس پڑھتی ہیں اس کی 3، وہ آدمی ادھر، اس کو میں نے ذمہ دار ٹھہرایا تھا کہ آپ ادھر ٹھہرے، میں بیٹے کی برات لے کے جا رہا ہوں، کوئی آدمی آئے آ کے دروازہ کھٹکھٹائے، آپ نے دیکھنا ہے، کھولنا نہیں، اور پوچھنا ہے، مجھے فوراً کال کرنی ہے۔ اچھا، آپ کو کال کرنی، اس کا مطلب پھر آپ کو پتا تھا کہ کوئی آنے والا ہے؟ نہیں، میں نے ویسے احتیاطاً اس کو بھیجا تھا۔ جب باہر سے تالے لگے ہوئے تھے؟ باہر سے تالے نہیں لگے، اندر سے تالے لگے ہوئے تھے۔ اچھا، انہوں نے پہلے دروازہ کھٹکایا ہے؟ دروازہ کھٹکایا نہیں، یہ مدرسے توڑنے شروع کر دی؟ آتے ہی ان کے پاس ودان تھا، انہوں نے مارا ہے، ان کو پتا تھا۔ یہ میری وائف جو خدیجہ جس نے عدالت سے کھلا لیا ہے،
اس کو بھی پتا تھا. اس کے ساتھ میرا بڑا بیٹا جو ماں کے پاس رہتا ہے, ساتھی بتا رہے تھے کہ وہ بھی ساتھ تھا, اور ایک خدیجہ کا بھانجا بھی ساتھ تھا. اچھا, آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ خدیجہ یہیں پہ لیو کرتی ہے یا آگے وہ کہیں اور رہتی ہیں؟ اس نے 2018 میں خلا لیا, اس کے بعد آج تک وہ ادھر نہیں آئی. ان کا کہنا ہے کہ میں وہیں پہ موجود تھی اور میرے پاس جو ہے ملنے کے لیے میرے چند جو ہے رشتے دار آئے ہیں مجھے ملنے کے لیے, اور ہم اندر باتیں کر رہے تھے. اس وقت پہ دروازے کو توڑا گیا اور ہم ڈر گئے. ہم نے 15 پہ کال کی اور اس کے بعد جو ہے پولیس آئی. ٹھیک ہے, جب وہ آلریڈی اندر تھے, ٹھیک ہے, اور وہ وہاں پہ رہ رہی ہیں, یہاں پہ رہ رہی ہیں, تو وہ کیسے تالا توڑ سکتی ہیں؟ یہ آپ وضاحت کریں. وہ تو ناظرین, ہمارے ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ خدیجہ آپی جو یہ کہتی تھی کہ خلا کے بعد میں اپنے جامعہ عائشہ صدیقہ سے باہر نہیں نکلی, یعنی کہ میرا مسکن وہی رہا ہے. تو اسی اثناء میں ہمیں کافی ذرائع سے معلوم ہوتا رہا, اور آج پھر مجھے ایک اتھینٹک ذریعے سے معلوم ہوا ہے کہ اسی اثناء میں یہ خدیجہ آپی محلہ ترکھانہ والا میں بھی اپنا درس و تدریس کا کام کرتی رہیں. تو اس سلسلے میں ہمارے پاس ایک خاتون موجود ہیں, ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خالہ جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ شکر ہے بھائی. اچھا, تو خالہ جی یہ جو خدیجہ آپی ہے یہ آپ کے محلے میں پڑھاتی تھی؟ ہاں, ساڈے محلے چ آئی سی بستی ترہانہ وچ. اچھا, بستی ترہانہ والی میں. بچیاں آندیاں رہیاں نے, عورتاں بھی ایک دو آئیاں نے گھر. جی. تے گھر ہی آئے نے ساڈے گھر تو انہاں کہا باجی میرا نا انہاں نال راضی نامہ دا کو مشورہ کرو. اچھا اچھا, قاری صاحب آپ کے گھر آئے ہیں, کس وجہ سے آئے تھے قاری صاحب؟ میری بیوی نال کوندے مطلب سمجھوتا ہو جائے. اچھا, قاری کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں تھا؟ نہیں نہیں نہیں, اوندا میرا. ہاں جی, یعنی کہ رشتہ داری کوئی نہیں ہے؟ نہیں, رشتہ دار نہیں, ساڈے بھیڑاں بھراواں تو ویسے ہی ہون جی, ویسے ہی, یعنی کہ ہمسایہ دیکھ کے آ گیا کہ یہ کیا نام ہے ادھر یہ میری بیوی پڑھا رہی ہے اور یہ ان کا گھر ہے, یہ آپس میں پڑوسی ہیں, پڑوسی کے طور پہ وہ آپ کے پاس آئے. آ کے بیٹھی ہے جی. تے اسی آکھا بھی ہاں بیٹھی ہے. جی. باجی تو جا کے انہوں آکسو بھی میرے نال سمجھوتا کر لو, میرے 6 بچے نے تے مینوں اجے بھی نہ آندی ہے غیر تمہارا میری بیوی کسے پاسے نہ جائے. جیڑی عورتوں تو جیڑی جگہ تو میں الرجی نہ وہ میں نہ بھی ختم میری ہو جائے تے وہ آ جائے کر بالکل. اسی دوویں میاں بھی ٹھیک ٹھاک, کوئی کسی عمر دی کوئی گل نہیں, کوئی بات نہیں, تے میں بالکل راضی ہاں. تے انہیں مینوں کوئی آکھیا بھی باجی میں تے لے لی طلاق دالتی. میں بھی مطلب آنکھ چ نہیں رہ گئی. میں دالتی طلاق, میں باجی خسماں نوں کھا کیوں دالتی طلاق لئی سی؟ تیرے بچے سی, تو عالم دین عورتیں تے نیک عورتیں, تو بندہ بھی نیک ہے تیرا, کوئی گل نہیں کوئی بات نہیں, تے تو دفع کر گل نوں مٹا. جیڑی تیرے لرجی کسے اور تو جب بندے نو تیرے نو تو انہوں دفع کر دے, تو مگروں لا دے, تو آدھے گھر چلی جا. آدھی نہیں بس میں نہیں جانا, میں جتھے آئی ہوں میں ٹھیک ہاں. اچھا, تو یہاں پہ کتنی دیر یہاں پہ پڑھاتی رہی ہیں وہ بچوں کو؟ اتنے پڑھاتی رہی 2 مہینے 3 رہی سارے محلے چ. جدو میں گل کی ہے اس تو بعد فوری طور صبح نو مکان بدل گئی. اچھا, یعنی کہ وہ آخری رات سی جدو تسی اندے نال گل کیتی, اس تو بعد پھر وہ مدرسہ چھڈ کے چلی گئی. تو ناظرین, آپ نے خالہ جی کی باتیں سنی اور آپ نے خدیجہ آپی کی بھی بات سنی ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ جب سے میں نے کھلا لیا اپنے میاں سے 2018 میں, اس کے بعد آج 2021 چوتھا مہینہ, اتنا عرصہ ہو گیا میں اس مسکن سے اپنے مدرسے سے باہر نہیں نکلی. وہ یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ مجھے مدرسہ میرا چاہیے. اس نے عدالت میں کیس کیا ہے کہ مدرسہ میرے باپ مطمئن تھے اس مدرسے کے, میں نے عدالت سے کھلا لیا ہے اور میں اس مدرسے کی مالک ہوں, مجھے مدرسہ ملنا چاہیے. جبکہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس مدرسے کی مالک ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں ہے وہ مالک. کیوں نہیں مالک؟ کیونکہ والد صاحب کی یہ پراپرٹی ہے, اس کے باپ کے نام یہ پراپرٹی نہیں ہے, یہ وقف ہے, وقف فی سبیل اللہ. اور وہ محتمم یہ آپ کے نام پہ بھی نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں سر آپ. ہاں جی, وہ محتمم ناظم تھے اس کے والد صاحب. ٹھیک ہے. تو جب وہ محتمم ناظم ہوتے ہیں تو رول یہ ہے گورنمنٹ کا کہ جب ایک محتمم ناظم دوسرے کو محتمم ناظم بناتا ہے تو اس کو یا تو بیان حلفی دیتا ہے یا کوئی اسٹامپ کر کے دیتا ہے. اچھا. اس نے ریگولرلی یہ رول کے تحت اس نے مجھے اسٹامپ کر کے دیا. اس کے باپ نے اسٹامپ آپ کو دیا گیا, اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی اسٹیمپ وغیرہ نہیں ہے. وہ میں نے اسٹیمپ وہ دیکھا ہے, وہ جو اسٹامپ ہے اس کو دیکھا گیا ہے,
وہ جسٹ ایک فرضی 20 روپے کا اسٹامپ ہے، اس کے اوپر کسی کے سائن انگوٹھے جسٹ لگے ہوئے ہیں اور یہ مینشن نہیں ہوا کہ کہاں سے ہوا اور کیسے ہوا. اس کی وضاحت کریں سر گے آپ اس کی اصل آپ کے پاس موجود ہے؟ میرے اصل اس کے پاس وہ میرے پاس موجود ہے. مدرسے کی زمین کس نے وقف کی تھی؟ یہ حاجی شریف صاحب ہیں، انہوں نے وقف کی تھی. یہ قاری اسحاق صاحب نے نہیں کی؟ نہیں، ان کا وہ تو محتمم ناظم تھے، وہ تو محتمم ناظم تھے. آپ وہ پیپر دکھا سکتے ہیں جو آپ نے بات کی ہے کہ ہمیں انہوں نے موت میں؟ ہاں میں وہ دکھا سکتا ہوں، میرے پاس وہ ثبوت ہے. دکھائیں. نہیں ہے. کنہوں نے بنایا تھا؟ یہ قصور سے ہم نے بنوایا تھا، میں اور میرے سسر گئے تھے. آپ کے سسر گئے؟ ہاں جی، بیان حلفی انہوں نے خود مجھے لکھوا کے اور دیا. آپ کے ساتھ جو گواہ تھے وہ گواہ نہیں تھے، میں اور میرے سسر دونوں تھے، کیونکہ ہم گئے تھے رجسٹریشن دفتر میں. جی. تو انہوں سے کہا تھا کہ ہم نے مدرسہ رجسٹریشن کروانا ہے، اور میرے سسر نے کہا کہ یہ آپ مدرسہ محتمم ناظم میں نے اس بیٹے کو بنانا ہے. جب انہوں نے کہا کہ محتمم ناظم اس کو بنانا، تو میں نے کہا کہ آپ پہلے محتمم ناظم ہیں، آپ ایک بیان حلفی لکھ کے لائیں جو بطور ثبوت ہو کہ آپ نے ان کو لکھ کے دیا ہے. وہ بیان حلفی انہوں نے مجھے لکھ کے دیا. اس کے بعد میں نے مدرسہ رجسٹریشن کروایا، اس میں یہ انتظامیہ میں رجسٹریشن میں محتمم ناظم ہوں. اس کے بعد یہ 2005 میں نے رجسٹریشن کروایا. 2005 میں آپ کے نام سے رجسٹرڈ ہوا ہے؟ ہاں جی، میں محتمم ناظم کے نام سے ہوا. اور اس وقت جب ہمارے معاملات بڑے، ظاہری سی بات ہے اگر یہ رجسٹرڈ ہوگا انہوں نے یہ چیز دیکھی ہو. دیکھی ہے. اور اس کے بعد وہ میں بتا رہا ہوں کہ جب ہمارے معاملات بگڑے، میری وائف نے عدالت میں کیس کیے ہیں. عدالت میں جب کیس کیا، یہ کیس کیا، اس کی وہ کیس خارج ہو گیا. ایک یہ کیس کیا، یہ بھی اس کا کیس خارج ہو گیا. یہ کس چیز کے؟ یہ کیس ایک مدرسے کا تھا، مدرسے کے قبضے کا، اور ایک قتل کا اور چوری کا. ٹھیک ہے. اور یہ کیسز اس نے کیے اعجاز بسال کی عدالت میں، یہ اس کے کیس خارج ہو گئے. اس کے بعد اس نے جا کر رجسٹریشن آفس میں جا کے اپلیکیشن دی کہ میرے باپ کی جگہ ہے، میرے باپ اس ادارے کے محتمم ناظم ہے، میں نے عدالت سے خلا لے لیا ہے، اور وہ خلا جو میں نے لیا ہے میرے جناب، میں اس باپ کی بیٹی ہوں. یہ مطلب یہ کیس کب کے چل رہے ہیں؟ یہ خلا کے بعد کے چل رہے ہیں، یہ پہلے کے معاملات ہیں؟ یہ خلا کے بعد کے کیسز ہیں سارے. یہ تو خلے کے ہو گئے. ہاں جی. ٹھیک ہے. خلے کے بعد انہوں نے کیا نام ہے یہ کیس کیا، یہ کیس کیا، اور یہ میرا مدرسہ ہے. ہاں جی، میرا مدرسہ ہے. اس کو میرے والد صاحب نے محتمم بنایا تھا. ہاں جی. ایز اے داماد. ہاں جی. جب یہ میرے والد صاحب کے داماد نہیں رہے تو کیا نام ہے یہ مدرسے کا حق بھی کھو بیٹھے. ہاں جی. ان کا یہ کہنا. ہاں جی، ان کا یہ کہنا تھا. لیکن جب میں نے وہ رجسٹریشن آفس میں گئی، وہاں پہ اکاڑے کے ہیں وہ جو ذمہ دار آفیسر ہیں، انہوں نے ان سے میرا نمبر لیا اور دوسرے دن مجھے کال کی. جب میں وہاں گیا تو انہوں نے مجھے ساری بات ڈیٹیل سے بتائی کہ قاری صاحب اگر آپ اس ادارے کے محتمم ناظم، میں نے کہنے لگے کہ آپ کی بیوی نے خلا لے لیا، وہ ہمارے پاس آئی ہے، یہ ادارے کا محتمم ناظم اس کا باپ تھا اور اس نے خلا لے لیا ہے. اب آپ اس ادارے کے ذمہ دار تھے تو آپ اس ادارے سے فارغ ہیں. اگر آپ کی وہ بیوی رہتی تو آپ محتمم ناظم رہتے. اگر وہ بیوی فارغ ہوگی، اس کی وجہ سے آپ محتمم ناظم بنے تھے، تو لہذا آپ فارغ ہیں. اور اس بیوی نے ہمارے سامنے یہ پیش کیا ہے کہ یہ وہاں پہ رہائش بنا کے بیٹھا ہے، مدرسے پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے، مجھے قبضہ دلوایا جائے. میں باپ، میری رہائش سائڈ پہ ہے. اس مدرسے میں آپ کی رہائش نہیں؟ اس مدرسے میں رہائش نہیں ہے. مدرسے سے علیحدہ مطلب؟ علیحدہ بالکل. جی ناظرین، تو آپ نے قاری صاحب کا بیان بھی سنا، اور قاری صاحب کی جو سابقہ زوجہ تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ مدرسے میں ابھی تک ان کی رہائش مدرسے میں ہے، اور ابھی ہم قاری صاحب سے بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری رہائش باہر ہے. تو ہم چل کے پروگرام کے بعد آپ کو ان کا گھر بھی دکھائیں گے اور محلے والوں سے بھی پوچھیں گے کہ قاری صاحب کی رہائش کدھر ہے. تو قاری صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی زوجہ نے آپ سے خلا کس وجہ سے لی؟ ہمارے معاملات کوئی بھی نہیں تھے. ذاتی طور پہ ہمارے میاں بیوی میں کوئی تنازع نہیں تھا. عرصہ 28 سال تقریباً ہماری شادی کو گزر گئے. ہمارے اندر اتنا محبت اور پیار تھا کہ میں ایک پل کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. 6 بیٹے ہوئے ہیں الحمدللہ، ہنسی خوشی بس رہے تھے. ناظرین آپ سن رہے ہیں قاری صاحب کی باتیں کہ 28 سال کی محبت تھی جو ایک پل میں ختم ہو گئی. ابھی یہ ان کی وجہ بتا رہے ہیں کہ وجہ کیا، ذرا غور سے سنیے. ہمارے گھر کے اندر ایک عورت داخل ہوئے جس کا نام منیرہ ہے. منیرہ جوئیاں سے ہے وہ عورت. اس کے کردار کے بارے میں آپ جوئیاں پتہ کر سکتے ہیں. اجاز ملک اجاز ہے، وہاں پہ رہتا ہے. اجاز جوئیاں ماسٹر ہے، وہ وہاں پہ وہ رہتا ہے، اس کا گاؤں ہے وہ منیرہ اس گاؤں کی ہے. آپ اس کے بارے میں پتہ کر سکتے ہیں. وہ میرے گھر میں داخل ہوئی ہے.
اس کی سہیلی بنی ہے. جی جب اس کے ساتھ اس کا ریلیشن ہوا ہے, مجھے دیکھیں کوئی بھی خامد ایسا نہیں ہوتا کہ جو اپنی بیوی کو غلط کہے. آخر میری بیوی بخاری پڑھاتی رہی ہے, عالمہ تھی, جی انتہا درجے کی محبت اور پیار کرنے, ہم دونوں ہنسی خوشی بسر کرتے سی بات رہے, ہے. لیکن یہ ہمارے معاملات بگڑنے میں اس عورت کا پورا ہاتھ تھا. جب میری بیوی نے, وہ عورت جو تھی وہ میری وائف کو کبھی کوئی چیز لا کے دیتی, میں اپنی وائف سے کہتا رہا کہ اس کے تحائف کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, اور وہ بہانے سے کہتی میں بات سنیں. بات سن لیں. علماء کرام ہوتے ہیں, ہاں جی. ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مولا کیا نام ہے کسی نہ کسی عالم کے ساتھ وابستہ رہوں, ٹھیک ہے. ان اور علماء کے ساتھ وابستگی تو ہم سمجھتے ہیں یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی بندہ تحائف دے دیتا ہے تو اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے. لیکن تحائف کی کیونکہ میرے نبی نے اس بات کا اعلان کیا ہے, میرے نبی نے فرمایا ہے آپس میں تحائف دیتے رہا کرو, اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی, محبت پیدا ہوگا. اللہ جی آئے ہیں, اس نے آ کر اس میری بیوی کے آگے ایسے ہاتھ باندھے کہ بیٹا خدا کا واسطہ چھوڑ دے سارے معاملات, اس عورت کی وجہ سے تیرا گھر تباہ و برباد ہو رہا ہے اور ساری باتیں نظر آ رہی ہیں, تو پھر کیوں نہیں تو اس کو چھوڑتی. اب میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, آپ خود اندازہ لگا لیجئے. میں نے اپنی بیوی سے کہا, وہ تحفے تحائف دینے لگی. آخرکار میں نے کچھ معاملات میں نے محسوس کیے کہ جو میرے نزدیک غلط تھے, جس کو میں بیان نہیں کر سکتا. میری بیوی تھی, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, غلط تھے. میں نے اس کو روکا, لیکن روکنے کے باوجود اس نے میرے بیٹے کو کہا کہ یہ مجھے غلط کہہ رہا ہے, اور میرے بیٹے کو میرے گلے ڈال دیا. آپ نے دیکھا کہ وہ غلط ہے تو پھر آپ نے طلاق کیوں نہیں دی؟ طلاق میں نے اس وجہ سے نہیں دی تھی کہ ہم دیندار لوگ ہیں, عالم ہیں, وہ بھی عالم ہے, بات سنیں, وہ بھی عالم ہے, میں بھی عالم ہوں, وہ میرے 6 بیٹے ہیں. میں نے اس کو طلاق دینے کی بجائے جب میں نے دیکھا کہ ہمارے معاملات بگڑ رہے ہیں, تو ہم دونوں اندر بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں, وہ پاؤں نیچے, بیڈ پہ بیٹھی تھی پاؤں نیچے کر کے, میں اس کے سامنے زمین پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا کہ سب کچھ جاتا ہے, اس سے بہتر ہے کہ انسان, میں مرد ہوں, میں تو روڈ پہ بھی لیٹ جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے سوچا کہ چلو خود ہی لمبے ہو جاؤ, زمین پہ لیٹ جاؤ, اس کے آگے شاید اس کو سمجھ آ جائے. میں اس کے سامنے زمین پہ بیٹھ گیا, رومال اتارا, اس کے پاؤں پہ رکھا, میں نے اس کو ایسے ہاتھ باندھے. آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ میں نے اس کو کیا کچھ نہیں کیا, ایسے ہاتھ باندھے, اور میں نے اس سے کہا کہ گھر بھی لے لو, مدرسہ بھی لے لو, بچے بھی لے لو, میں ساری زندگی کے لیے یہ مین رستے سے نیچے نہیں اتروں. یہ بتائیں کہ آپ کا کریکٹر کے حوالے سے جو ہے آپ کے اوپر گند اچھالا جا رہا ہے, اس کے بارے میں آپ بتائیں گے؟ میں بتا سکتا ہوں کہ جب میرا کریکٹر لوز تھا, میری بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا, میں غلط تھا نا, تو اس وقت عدالت مجھ سے طلاق لیتی. اسٹل ان کو سمجھاتے نہیں, آپ جھوٹ بول رہی ہے. سر آپ کی بیوی کا کہنا تھا, جو آپ کی سابقہ بیوی کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے خاوند سے یہ کہا تھا ہماری اولاد جوان ہے, ہاں ٹھیک ہے, ہم مدرسے سے رہائش نکال کے کسی اور جگہ پہ منتقل کر لیتے ہیں. ہماری رہائش بھی مدرسے یہ جھوٹ ہے, بالکل جھوٹ بولا اس نے. رہائش, میں آپ کو اپنی رہائش دکھا دیتا ہوں. جب میری شادی ہوئی ہے, جی اب تو میری رہائش سیپریٹ ہے, علیحدہ ہے, جی. میں نے بنائی ہے. جب میری شادی ہوئی تھی, میرے سسر نے یہ اوپر والے 2 کمرے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, جی. جہاں پہ اس نے مجھے رہائش دی تھی, اور اس میں اتنا بھی سراخ ہو تو میں جرم وار. جی ناظرین, تو آپ نے قاری صاحب کی بھی باتیں سنی, اور ہم آپ کو قاری صاحب کی بیوی کی بھی باتیں سنائیں گے. وہ کہہ رہی تھی کہ میرا اپنے خاوند سے مطالبہ یہی تھا کہ آپ بچوں کو, ہمارے بچے جوان ہو چکے ہیں اور نیٹ کا دور ہے, ہم اپنی رہائش یہاں سے نکال کے مدرسے سے ختم کر کے ہم کسی باہر دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے ہیں, مدرسے کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دیتے ہیں. تو ابھی ہم نے قاری صاحب سے جو بات کی, قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 10 سال قبل سے میں مدرسے میں نہیں رہ رہا, میری جو رہائش ہے وہ مدرسے کے باہر ہے. تو انشاءاللہ ہم اس حوالے سے بھی ان کے اہل محلہ سے ڈسکس کریں گے, بات چیت کریں گے, اور جو ان کے گواہ ہیں ان سے بات کریں گے. تو سر اس کے بعد وہ کہہ رہی ہیں کہ جو منیرہ کی آپ بات کر رہے ہیں, ہاں جی, وہ ان کا کہنا ہے, آپ کی بیوی کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ آپ نے کچھ کیا نام ہے تلخ کلامی کی تھی, ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہے؟ آج تک نہیں, میرا تو بچیوں سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. جی آج جو ہیں آپ کو دے دیں گے, جو آپ کو کفالت کر رہے ہیں یا آپ کی لک آفٹر کر رہے ہیں. تو آپ کا کہنا یہ تھا, آپ نے سٹل یہ کہا ہے کہ میں نے ادھر سے کہیں پہ بھی نہیں جانا, وہاں سے پھر آپ کا مسئلہ خراب ہونا شروع ہوا. یہ جھوٹ ہے, یہ سارا مسئلہ یہ سارا جھوٹ ہے, بالکل جھوٹ ہے. میرے بیٹے ادھر موجود ہیں, پھر آپ نے مجھ پہ آپ نہ چھوڑیں.
جی۔ اس کے بطن سے پیدا ہوئے بیٹے ادھر موجود ہیں، میری وہ بات- ان سے پوچھے آپ۔ ہم آپ سے بات کر رہے ہاں ہیں، جی۔ آپ اس کا جو ہے جواب آپ نے دینا ہے، بچوں نے نہیں دینا۔ میں جواب دے رہا ہوں کہ- بات یہ ہاں ہے، جی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم آپ سے جو پوچھ رہے ہیں وہ آپ کے فائدے کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ عوام الناس کو پتہ چلے کہ یہ سوال ہے، یہ آپ نے جواب دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو آپ کے ساتھ جو ہے مسئلہ بنا، یہ اس وجہ سے بنا کہ آپ نے کوئی غلط کاری کی ہے یا یہ مسئلہ نہیں تھا، کیوں بنا آپ کے یہ ساتھ؟ مسئلہ نہیں تھا، اتنا یہ مسئلہ سارا طلاق تک یا چھوڑنے تک جو ہے کوئی بھی عورت اور مرد کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کسی کو چھوڑنا، اور وہ بھی جن کو 28 سال گزرے ہوں اور ایک کیا نام ہے میں آپ کو ساری بات بتا رہا ہوں، وہ آپ خود نتیجہ نکال لیجئے۔ جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے اس سے کہا کہ میں مسجد میں رہوں گا، اڈے پہ بڑے بچے کو کال کروں گا، اڈے پہ ملنے کے لیے آؤں گا۔ جب میں نے دیکھا کہ ہمارا گھر بھی اجڑ رہا ہے، مدرسہ بھی اجڑ رہا ہے، بچے بھی رل جائیں گے، مطلب عورت کی وجہ سے، اس عورت کی وجہ سے، خدا کی قسم میں حافظ قرآن اس عورت کی وجہ سے میرا گھر تباہ و برباد کون سی ہوا۔ عورت ہے؟ یہ منیرہ ہے، منیرہ؟ ہاں جی۔ اچھا جی۔ اس کا مطلب ساری شکایتیں وہ لگا رہی تھی آپ کو، میرے پاس بری نظر رکھی جا رہی ہے، مطلب وہ اس کا کردار جو تھا میں آپ کو کیسے بیان کروں؟ میرے پاس ایک آڈیو ریکارڈنگ ہے ان کی، میں حافظ قرآن ہوں، میں اپنی آپ وہ آڈیو ریکارڈنگ آپ ہمیں نہیں دے سکتا، اتنی غلیظ ہے، نہیں دے سکتا۔ سر اگر آپ پہ اتنے لانچھن لگائے جا رہے ہیں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے۔ نہیں دوں گا، ثبوت نکالیں باہر۔ پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں اگر جھوٹ آپ نہیں بول دیں گے- رہا، خدا کی قسم نہیں جھوٹ بول رہا۔ اور یہ میرا بیٹا ادھر بیٹھا ہے، اس نے تعلیل الرحمان، اس نے وہ ریکارڈنگ ساری سنی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو، جب اس نے میرے بیٹے، دیکھیں آپ کے پاس، دیکھیں اگر کوئی پروف ہے ٹھیک ہاں ہے جی۔ تو وہ آپ دکھا سکتے ہیں، اگر نہیں دکھائیں گے تو اب جو پھر آپ وقت جھوٹے ہے، ہیں۔ اب جو وقت ہے، آپ کے پاس قرآن اتنے اٹھائیں proof یا ہیں، قسم آپ اٹھائیں، نکال لیں۔ اس کو نہیں مانا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پروف ہے، یو کین گیونگ دا پروف، مطلب وائی یو آر ناٹ گیونگ دا پروف؟ ٹھیک ہے وہ ہم دیں گے، ہاں۔ اگر آپ لازمی یہی کہتے ہیں تو میں دے دیتا ہوں آپ کو، ہاں جی۔ لیکن وہ آپ نے دیکھا کہ قاری صاحب کے پاس دے ایک دیتا proof ہوں، بھی ہے اور ایک آڈیو بہت بڑا پروف ہے میرے انکشاف پاس، بھی ہونے جا اتنا رہا ہے۔ غلیظ ہے کہ آپ خود اس کو جج کر لیں۔ اچھا یہ آزما پٹھانی پر ایسے یہاں پر تشدد کیوں کیا گیا؟ آسما پٹانی کا جو ایک منٹ جی ناظرین، آپ نے دیکھا قاری صاحب کے پاس ایک اور بہت بڑا پروف ہے جن کے ساتھ آج یہ انکشاف بھی ایک ہوگا کہ کیا نام ہے، جو ایک تھرڈ پرسن جو ایک خاتون ان کے درمیان انوالو ہوئی، اس کے کریکٹر کے حوالے سے اور قاری صاحب کے جو کریکٹر کے حوالے سے جو بات ہے وہ انشاءاللہ آج یہ قاری صاحب ہمیں ریکارڈنگ دے دیں گے اور اس کا بھی انکشاف ہو جائے گا۔ عمر جس کو انہوں نے مارا پیٹا، لڑکوں 2-3 لڑکے تھے، 2 کے پاس پسٹل تھے اور ایک کے پاس ڈنڈا تھا۔ جب وہ آپ نے وہ جو اس کے پاس پسٹل تھا، بچے کے پاس جو پسٹل تھا، ہاں جی، وہ آپ نے برآمد کیا؟ وہ برآمد، وہ لڑکا پکڑا گیا اور اس نے کہا ہے میرے پاس اس آپ نے برآمد کیا؟ میں نے میرے پاس برآمد نہیں ہے، میری طالبات کہہ رہی تھی کہ اس پٹھانی کے پسٹل بیگ میں 2 پسٹل ہیں۔ جب پولیس نے پٹھانی کو آگے مارا ٹھیک ہے، اس وقت پہ اس کے پاس سے کوئی اسلحہ برآمد ہوا؟ پٹھانی کا بیگ ہم نے پھرولنے کے لیے پولیس والوں سے کہا تھا، لیکن اس سے پہلے آسما پٹھانی نے وہ جو جمیل تھا اس کے منہ پہ تماچا مارا تھا تاکہ یہ جوش میں آ کے میرے بیگ کی تلاشی نہ لے لیں۔ نہیں تو ان کا کہنا ہے ہمارے سے موبائل بھی چھینا گیا، ہمارے سے وہ بیگ بھی چھینا گیا، ہمارے سے وہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے۔ میرے بیٹے کی شادی جس دن ہم برات ڈال لیں گے اس سے 2 دن پہلے میں نے ان کو جا کے کہا ہے تو وہ اتنے شدید بخار کے اندر مبتلا تھے کہ وہ ہاسپٹل، اتفاق ہاسپٹل اور میں شادی کا یہ باجی ختیجہ کو پتا تھا آپ کے بیٹے؟ پتا تھا اس کو، اچھا اس کو ساری ڈیٹیل کا پتا تھا کہ اس نے آپ یہ بتائیں کہ جب آسما کو مار پڑ رہی تھی پولیس کی طرف سے، آپ نے آگے سے کہا کہ اس کو اور مارو؟ نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اور یہ جو کہہ رہا جا رہا ہے کہ حافظ مولوی اکرم نے ان کو 50,000 دیا تھا اور کہا کہ تم 50,000 لیا ہے، آج اس 50,000 کو حلال کرو، وہ دیا جو ہم نے یہ کیا وہ کیا، میں نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا کسی کو۔ ناظرین یہ نوٹ کریں، آپ کے 50,000 روپیہ مولوی صاحب کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے پولیس کو دیا ہے، جس کی وجہ سے پولیس نے آگے کارروائی کی اور ابھی تک سٹل جو ہے وہ اکرم صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں، اور جو محترمہ ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ 50,000 چھوڑ کے آپ کو 5,000 ہی دے سکے پولیس کو، یہ نوٹ کریں پلیز۔ ہاں جی آگے بات یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ معاملہ کیا تو انہوں نے
आदमी वो उमर जो बैठा हुआ था उसको मारना शुरू, 2 आदमी के पास पिस्टल थे, उन्होंने उसकी कन पट्टी पे रखे और एक आदमी के पास डंडा था, उसने उसको डंडों से मारना शुरू कर दिया। बेटियां उसकी ऊपर क्लास पढ़ रही थी, बच्चियां ऊपर बैठी पढ़ रही थी, ऊपर पढ़ रही थी कमरे, वो नीचे आई, दौड़ के नीचे बेटी ने, जब बड़ी बेटी ने, बच्चियों ने आवाज़ सुनी तो वो दौड़ के नीचे आई। जब नीचे आई है तो वो आसमा फटानी ने उस हाफजा के ऐसे गले को दबाया है। एक न्यूज़ वाली आई थी लड़की, उसके चैनल का मुझे याद नहीं कौन सा था, लेकिन उसने उस बच्ची के गले के ऊपर जो निशान थे नाखूनों के, उसकी पिक्चर ली है, पिक्चर लेके गई है। जी नाज़रीन, आपने कारी साहब की बात सुनी और कारी साहब ये भी बात कर रहे हैं कि जो बच्ची पे तशद्दुद किया गया वो आया कि खातून थी, इस वजह से उनकी पिक्चर हमें नहीं दे सकते, और लेडी जो मीडिया वर्कर थे उन्होंने उनकी पिक्चर्स भी ली हैं, ये भी इनके पास बहुत बड़ा प्रूफ है कि उन्होंने आके बच्चियों पे भी तशद्दुद की है। जी, तो फिर उसके बाद जो अब उन्होंने दूसरी ये खुदीजा और कनीज़ और प्रवीण और ऐशा जो जड़ा वाले से आई है और दूसरी औरतें, इन्होंने बाकी बच्चियों ने जब देखा कि जैसे गला दबाया तो उन्होंने शोर ही करना था, कौर था उनके पास, जब उन्होंने शोर किया तो उन्होंने उन बच्चियों, छोटी बच्चियों को भी मारा है, तमाचे मारे उनके मुंह के ऊपर। नाज़रीन, तो यहाँ पे एक और पॉइंट हमारे सामने आया है कि जब हम औरत के पास गए थे तो उनका कहना था कि मैं और मेरा बच्चा और मेरी एक चाची या कोई अपना रिलेटिव, उनका नाम उन्होंने कुछ और बताया था, लेकिन आज इधर बैठे हुए मेरे ज़हन में एक और बात आई है कि एक आयशा नामी खातून भी मौजूद थी, उनका कहना था कि हमारे साथ सिर्फ 2 खातून आई हैं, एक मैं हूँ और एक और है, और जो वीडियो में आ रहा है वो जब उनको पुलिस ने मारा है तो वो आयशा की तरफ लपकी है। क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ, इसका पॉइंट ये निकलता है कि उनके अलावा भी कोई औरत मौजूद थी। जी हाँ जी, उन्होंने जब बच्ची को मारना, वो जब उन्होंने दूसरी बच्चियों को मारा है तो वो जो आसमा थी उसने बच्ची का गला दबोचा हुआ था, ऊपर से 15 पे कॉल थी, मौके पे पुलिस पहुंची। 15 पे कॉल किसने की? ये भाई अकरम ने की थी सबसे पहले, जब ये दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल हुई है। वो खतूनों का कॉल तो हमने की था, हम अंदर दाखिल हुए हैं, हमारे ऊपर जब पुलिस ने तशद्दुद किया तो कॉल हमने की थी। नहीं, पुलिस वालों को दरवाजा, जैसे ही हमने जब वो अंदर बैठे हुए थे, जब दरवाज़ा तोड़ा गया हाँ जी, उस वक्त पे उन्होंने 15 पे, पहले उन्होंने अपने खामन को फ़ोन किया, फिर उनके खामन ने कहा कि आप 15 पे कॉल करें, उन्होंने उसके बाद 15 पे कॉल की और बाकायदा उनके पास वो रिकॉर्ड में है, तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। अगर वो एज ए माफिया यहाँ पे आते हैं तो वो पुलिस को क्यों हेल्प के लिए बुलाएंगे? और उनका ये भी कहना था, जब हमने पुलिस को टेलीफोन किया, जब पुलिस अंदर दाखिल हुई, आप भी उनके साथ ही थे? नहीं, मैं साथ नहीं था। आप साथ थे, आप वीडियो के अंदर थे? नहीं, वीडियो के अंदर मैं बाद में आया हूँ, उस मेरे से आने से पहले पुलिस मौजूद थी। मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जब वो पुलिस वाले मेरे आने से पहले आ चुके थे, उन्होंने जमील साहब ने आके उस बच्ची को छुड़वाया है, और जब छुड़वाया है तो वो आसमा ने आगे से उसका ऐसे गिरेबान पकड़ा। लेकिन सर एक वीडियो में हमारे सामने मौजूद है, सोशल मीडिया पे वायरल है, पुलिस और जो आपकी जो क्या नाम है खातून यहाँ पे मौजूद थी, एक लम्हे में तो वो अमन के साथ बैठी हुई, आराम से आप बैठे हुए जैसे एक ही घर में बैठे हुए अरकान हैं, और अगले ही लम्हे में ऐसा क्या होता है जो वीडियो पे भी देखा जा सकता है कि पुलिस वालों को काल आई है, तशद्दुद कर रही है, मार रही है, काल आई है, और काल के बाद की जो वीडियो है वो आप सब ने देखी कि किस तरह औरतों पे तशद्दुद किया जा रहा है। इस वाक़े की, इस बात की, इस पॉइंट की अभी तक किसी को कोई अच्छे तरीके से कोई समझ नहीं आ सकी। मैं बता रहा हूँ कि जब पुलिस वाले आए हैं तो उन्होंने जब जमील का गला गिरेबान पकड़ा है, उस आसमा फटानी ने, जो शबीर डोगर की बेगम है, जो गैस के महकमे में मुलाजिम है, हाँ मेरी बात सुने थोड़ी सी आगे, जब वो उसने पकड़ा, उसने अपना गिरेबान छुड़वाया है, छुड़वाने के बाद ये औरतें जो है बैठ गई हैं, उन्होंने पुलिस उन्होंने छुड़वाया, मार खाने के बाद फिर बैठी हैं, उन्होंने जब गिला अपने जमील साहब ने गिरेबान छुड़वाया है तो उस औरत ने गिरेबान छोड़ने के बाद काफ़ी बदतमीजी की और फिर साथ बैठ गई। आप हमें ये बताएं, जब आप आए थे, हाँ जी, मदरसे में एंटर हुए थे, हाँ जी, तो क्या सिचुएशन थी, क्या हालात थे? सिचुएशन ये थी कि पुलिस वाले जो थे वो इधर बैठे थे और कुछ जो खड़े थे, और ये आसमा जब इसने मुझे देखा है ये फौरन खड़ी हो गई है और मुझे कहने लगी तू क्या लेने आया इधर, अच्छा जी, तू क्या लेने आया इधर, और आगे से मेरे गले पड़ने तक गई है। मैं पीछे हट के खड़ा हो गया हूँ, और उसके बाद वो ऐसा थी, उसने कहा कि हम आ गई हैं, हमें आपको ये निकाल के दिखाए। उसके बाद वो लेडीज कांस्टेबल थी, आयशा ने ये कहा है कि लेडीज कांस्टेबल थी, लेडीज कांस्टेबल उन्होंने अब दुकाल की पीछे और कांस्टेबल मौजूद थी, हाँ जी उस वक्त मौजूद थी। अच्छा ठीक, लेकिन लेडीज कांस्टेबल ने उनको उठवाया है,
اور جو باقی پولیس والوں نے پہلے ان سے اگر لیڈیز کانسٹیبل موجود تھی ہاں جی، تو پھر پولیس والے کا کیا کام بنتا تھا کہ وہ عورت کو لے کے باہر دھکا دے کہ انہوں نے جب اٹھایا ان کو، میری بات بھی تو سن لینا آپ سر. جی جی ہاں جی، انہوں نے جب اٹھایا وہ جمیل صاحب نے بھی اور دوسروں نے کافی دیر تک ان کو کہا کہ بی بی آپ نے تیسری دفعہ حملہ کیا ہے اور بار بار پولیس بھی پریشان ہو رہی ہے، آپ بار بار محلے والوں کو بھی پریشان کر رہی ہیں، تو اب یہی بہتر ہے کہ چپ کر کے یہاں سے نکل جاؤ. وہ آسمہ کھڑی ہوگی، اس نے کہا تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں ڈوگروں کی بہو ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. اس نے آگے سے جمیل، میں نے پھر جمیل کو کہا کہ وہ پولیس والے جو تھے ان کو میں نے کہا کہ اس کے پاس بچیاں بتا رہی ہیں اسلحہ بھی ہے. جی ناظرین، تو آپ نے سنا، ان کی بھی بات سنی کہ آسمہ نے اپنا تعارف کروایا، اور کیا نام ہے، جب ہم آسمہ آپی سے بات کر رہے تھے انہوں نے بھی یہ بات کی کہ میں نے اپنا تعارف کروایا ہے، تو یہ بات تقریباً میچ ہو چکی ہے. تعارف کروانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تم یہاں سے نکل جاؤ. آسمہ نے آگے بڑھ کر وہ جمیل کے منہ پہ تماچا مارا ہے. جی جب تماچا مارا ہے تو پھر وہ ایک کانسٹیبل تھی لیڈیز اور یہ عورتیں زیادہ تھیں، انہوں نے پھر سب نے مل کے ان کو باہر نکالا ہے. جب اس نے تماچا مارا ہے اس وقت اس نے اس کو دھکے دے کے اچھا، ویڈیو میں عورت کانسٹیبل جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اور یہ پیچھے تھی، سب سے پیچھے لیڈی کانسٹیبل تھی، اور میں خدیجہ جو تھی وہ ویڈیو بنا رہی تھی، ایک ان کے ساتھ اور لڑکی تھی وہ ویڈیو بنا رہی تھی. عورتیں تھی سب کو دھکے نکال کے باہر نکالا گیا. دھکے دے کے نہیں نکالی، جس آسمہ کو دھکے دے کے باقی تو خود گئی ہیں. مطلب یہ بدتمیزی زیادہ کر رہی یہ زیادہ بدتمیزی کر رہی ہے، اس نے اس کے منہ پہ تماچا مارا ہے. اب یہ خود سوچے نا، اسلام میں یہ کہاں ہے کہ مرد کی عزت ہے، عورت کی عزت ہے، اور مرد کی اگر عورت کی عزت ہے تو مرد کی عزت نہیں ہے. پھر یہ بات ہے کہ اگر عورت کی اس سے عورت کی عزت ہے تو اس طالبہ کی عزت نہیں ہے جس کا اس نے گلا دبوچا ہے. ان طالبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے جن کا انہوں نے تھپڑ مارے، یہ ظلم نہیں ہے. تو ناظرین، آپ نے دیکھا قاری صاحب کی باتیں سنی کہ کس طرح یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ عائشہ نے، وہ بی بی آسمہ نے پہلے جمیل پر کیا نام ہے تشدد کیا، ان کے منہ پہ تماچے مارے، پھر جمیل صاحب کو جب غصہ آیا تو پھر یہ مسئلہ بنا، اتنا زیادہ مسئلہ بنا. اب یہ تیسری دفعہ پولیس میرے ادارے میں آئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پہلی دفعہ واقعہ نہیں ہو چکا، اس سے پہلے بھی 2 واقعے ہو چکے ہیں. اور میں بتا دیتا ہوں، تفصیل بتا دوں مختصر سی. 19 تاریخ کو جب میں نے 10 فروری کو میں نے خود نکاح کیا ہے، 19 تاریخ کو جمعرات کو میں گیا ہوں. وہ جھوٹ ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے. آپ بتائیں کہ کیا نام ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی انہوں نے حملے ہاں جی، یہ جب میں 19 تاریخ کو اپنے سسرال گیا ہوں، جمعرات کا دن تھا، جمعے والے دن ہم واپس آئے ہیں، تو اس سے پہلے اس کو پتا تھا کہ اس نے نکاح کر لیا ہے، کیونکہ جس لڑکی کے پاس یہ رہ رہی، جس مدرسے میں رہ رہی ہے، اس نے مجھے خود کال کی ہے کہ میں نے جس دن میں نکاح کر کے شام کو گھر پہنچا ہوں، اس نے مجھے خود کال کی. یہ کہاں رہ رہی تھی آپ کو پتہ ہے؟ یہ وہ قبر کوٹ مدرسہ ہے جامعہ ام رقیہ، اس میں رہ رہی. جامعہ ام رقیہ. ہاں جی. آپ کیا نام ہے، کوئی پروف ہے آپ کے پاس، وہ بتا دیں گے ہمیں، وہ کیا نام ہے کہ ہمارے پاس رہ رہی تھی؟ وہ جو ناظمہ ہے اس نے مجھے خود کال کی ہے. اچھا، ناظمہ نے آپ کو کال؟ خود ناظمہ نے کال کی ہے. وہ جو اس ادارے کی ناظمہ تھی اس نے مجھے، باجی نازیہ، انہوں نے مجھے خود کال کی ہے کہ میں نے سنا ہے بھائی یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. شام کے بعد جب ہم ادھر پہنچے تو اس نے مجھے فوراً کال کی تو کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے کہ آپ نے نکاح کر لیا. میں نے کہا میں نے نکاح کر لیا، میری بیوی آ گئی ہے، کمرے میں بیٹھی ہے، اور اس وقت یہ خدیجہ اس کے پاس موجود تھی. اچھا، تو ناظرین یہ بات بھی واضح ہوگی. آپ جیسا کہ ہم نے آپ کی خدیجہ سے بھی بات کی، وہ کہہ رہی تھی 2018 کے بعد میں اس مدرسہ سے نہیں نکلی، یعنی کہ میرا مسکن یہ مدرسہ ہی تھا. اگر میں نے کیا نام ہے باہر کوئی میڈیسن لینے جانا ہے، میں جگر اور شوگر کے عارضہ ہوں، مریضہ ہوں، جب میں باہر جاتی تھی تو قاری صاحب مجھے تنگ کرتے تھے. تو قاری صاحب نے اس بات کا کیا نام ہے ہمیں پروف بھی دینے کی کوشش کی، اور یہ بات کی ہے کہ وہ یہاں پہ نہیں رہ رہی تھی، وہ جامعہ ام رقیہ قبر کوٹ ایک مدرسہ ہے جہاں پہ وہ رہ رہی تھی. اور ان کا وہ کیا نام ہے ہمیں پروف بھی دے رہے ہیں کہ ان کی جو پرنسپل صاحبہ ہیں، ناظمہ ہیں، انہوں نے بذات خود مجھے فون کر کے پوچھا ہے، حالانکہ اس وقت وہ ان کے پاس موجود تھی. اور وہ جو ناظمہ ہے اس سے میری 1000 بار بات ہوئی ہے کہ میں نے اس کے لیے صلح کے لیے بارہ کہا ہے. میں نے کہا کہ میں اس کو، آپ اس کو یہ کہہ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نکاح کر لیتا ہوں، مکان کرائے پہ لے دیتا ہوں، خرچہ اس کو بھی دیتا ہوں، بچوں کو بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے. کیونکہ محلے والوں کی اس نے ایک نہیں مانی، کیوں محلہ جو ہے وہ پورا یہ ادارہ جو ہے پولیس والوں کے کہنے کے تحت جب ہمارے معاملات بگڑے، میری بیوی نے 8 دفعہ مجھے تھانے بلایا ہے. یہ کیس اس نے عدالت میں کیے، 8 دفعہ تھانے بلایا، اور اہل محلہ کو تھانے والوں نے مجبور ہو کر
تھانے میں بلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ محلہ جو ہے اپنی کسٹڈی میں یہ مدرسہ لے. جب انہوں نے بلایا تو اہل محلہ نے اپنی کسٹڈی میں لینے کے لیے پھر انتظامیہ مقرر کی. یہ اسٹامپ موجود ہے انتظامیہ جو مقرر کی گئی. انتظامیہ کمیٹی بنی اور انہوں نے اپنی کسٹڈی میں اس ادارے کو لے لیا. حاجی محمد یاسین محمد رفیع. اور جب یہ کھلا ہوا، کھلا کے بعد آپ نے رجوع کرنے کے لیے ان سے کہا؟ بارہا میں نے اس نازیہ سے کہا، میں نے اس سے کہا کہ میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، نکاح کرتا ہوں، مکان کرائے پہ لے کے دیتا ہوں، کیونکہ محلے والے سارے اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے. اور مناسب یہ ہے کہ وقتی طور پہ مکان کرائے پہ لے دیتا ہوں، بعد میں مل کے محلے والوں سے منت سماجت کر کے ادارے میں اس کو داخل کر لوں گا، تاکہ بچوں کو یہ فیل نہ ہو کہ ہم ماں کے پاس ہے تو باپ کے پاس نہیں، باپ کے پاس ہے تو ماں کے پاس نہیں. اور باجی ختیجہ کا بھی یہی کہنا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ کمیٹی کے ممبرز کے حوالے سے یہ صرف آپ کی طرف سے کیے گئے تھے یا آپ کی ختیجہ نے بھی اس میں انوالو ہوئی تھی؟ یہ جب ہم دونوں اس تھانے میں موجود تھے، تھانے میں موجود تھے تو تھانے والوں نے ادارے کو تالا لگایا تھا جی، اور انہوں نے چابی محلے والوں کو دی تھی، چابی محلے والوں کو. اور محلے والوں نے پھر ادارے کو بند کرنے کے لیے کہا کہ ہم بند نہیں کریں گے. انہوں نے پھر کہا کہ آپ ایک انتظامیہ کمیٹی بنائیں، جو انتظامیہ کمیٹی اس ادارے کو چلائے اور جو جس مرد کو بھی رکھے وہ اپنی ذمہ داری کے تحت رکھے. تو یہ کیا نام ہے، محلے والوں نے کمیٹی کو تشکیل دیا اور پھر انہوں نے مجھے وہ جو چابی ان کے پاس تھی محلے والوں نے مجھے دی اور کہنے لگے کہ یہ آپ ادارے کی ذمہ داری سنبھالیں، لیکن ہماری کسٹڈی میں آپ کو ادارہ چلانا ہوگا. اور اب بھی ادارہ محلے والوں کی کسٹڈی میں چل رہا ہے. میں اپنی مرضی سے کام نہیں کرتا، وہ محلے والے ہی میرے ساتھ، جس طرح میں کام کرنا ہوتا ہے مشورہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد جو مجھے کہتے ہیں میں ویسے کرتا ہوں. اچھا، تو ناظرین ہم نے آپ کی ختیجہ کی بھی بات سنی. ان کا کہنا تھا کہ یہ تھانے میں گئے ہیں، انہوں نے اپنے پسند کی کمیٹی بنائی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اہل محلہ نے یہ کمیٹی بنائی ہے، اور اگر کسی بھی طرف سے یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے تو میرا نہیں خیال کہ 10 سے زائد بندے کسی جھوٹ پر مبنی ہوں. یہ عاشق بہت بڑا پوائنٹ. یہ محمد عاشق اس کا ماموں لگتا ہے رشتے میں. محمد عاشق ان کے ماموں جی ہیں، جو اس نے تھانے میں اس کے پاؤں میں اپنا صافہ رکھا تھا. آپ قاری صاحب کی باتیں تھانے میں اس کے پاؤں کے اوپر اپنا اس نے رومال اتار کے رکھا ہے کہ بیٹی خدیجہ تو میری بھانجی ہے، اللہ کا صافہ رکھا اور ہاتھ باندھے. اور اس وقت محلے والے ساتھ تھے. انہوں نے کہا چھوڑ دے یار، اب یہ کسر رہ گئی کوئی عورت کی منتیں کرنے کے لیے. پورے محلے کے مرد، پورے محلے کی عورتیں، پورے خاندان کے لوگ، میرے خاندان کے اور اس کے خاندان کے، اس کی خالہ کیلو پہ یہ پروگرام پہ گئی ہے، اس کی خالہ اور خالو ادھر پہنچے. میں نے نہیں کہا ان کو معاملات کا پتہ تھا، یہ بار بار ان کے پاس جاتی رہی ہے. اور سر ابھی بتائیں، یہ جو آپ کی آسمہ ہے اور آپ کی ختیجہ، ان کے آپس میں کتنا ان کا یہ ان کے پاس رہ رہی ہے بطور سپورٹ کے لیے رہ رہی ہے، اور یہ اس کی برادری نہیں ہے، اپنے کسی ریلیٹیو یا اپنے کسی رشتہ دار کے پاس نہیں رہ رہی. اس کا خاندان والا لوگ کوئی بھی اس کو نہیں رکھ رہا. ناظرین، تو آپ یہ بھی بات سن رہے ہیں کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار کے پاس نہیں پہنچی، صرف یہ قبضہ کے لیے آئی ہے. اللہ کے پاس اور قبل نے ایک 30 سال کا عرصہ اس جگہ میں، اس محلے میں گزارا ہے. اس نے اس محلے کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا اور آپ کی ختیجہ کے پاس جا پہنچا. پچھلے رمضان، اور یقین جانے پچھلے رمضان کے اندر یہ بچے گئے ماں کے قدموں میں بیٹھے. میرا چھوٹا بیٹا سمیع الرحمان، بلاؤ سمیع کو، سمیع الرحمان وہ سب سے چھوٹا ہے. یہ بچے ماں کو ملنے کے لیے گئے. میں نے خود کال کی ہے، میں رمضان کے سلسلے میں باہر تھا، تو میں نے ان کو کال کی. انہوں نے مجھے کہا امی کو ملنے کے لیے جانا ہے. میں نے ان کو کال کی، بیٹا لے جاؤ بھائیوں کو، ماں کو ملا کے لاؤ. اگر وہ مان جائے کہ میں صلح کے لیے تیار ہوں تو میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن انہوں نے ماں کے قدموں میں بیٹھ کر، ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے رو رو کے کہا کہ ماں چھوڑ دے، صلح کر لے، ہماری زندگی تباہ ہو گئی. لیکن ماں نے آگے سے جواب دیا کہ اگر صلح کے لیے آنا ہے تو آج کے بعد مجھے ملنے کے لیے بھی نہیں آنا. جی آپ کہہ رہے تھے، میں نے ان کو کہا میں مکان کرائے پہ. جھوٹ بول رہی ہے. مکان کا مسئلہ تو وہ مجھے کہتی تھی کہ مجھے اس نے کہا کہ اگر مکان کرائے کے لیے لینا ہے تو مجھے پہلے 3 لاکھ ایڈوانس دو ایک، یا پھر مجھے وہ باہر والی جگہ پہ مکان بنا کے دو، پھر میں صلح کروں گی. میں نے کہا صلح شرائط سے نہیں ہوتی. اگر تو نے بچوں کے منہ پہ بچوں کے لیے صلح کرنی ہے تو پھر اگر تو مجھے محسوس ہو گیا کہ واقعی تو مخلص ہے تو میں تجھے مکان بنا کے دوں گا.
میں ادھر زمین لے کے دوں جہاں مرضی لے کے دوں, میں نے اپنے بچوں کے لے کے دینی ہے, تجھے تھوڑی سی لے کے دینی. لیکن اس عورت نے آگے سے ایک بات کی, اس نے کہا کہ صلح کے لیے تو قیامت تک کے لیے نہ سوچنا, میں تیرے سے صلح نہیں کرنا چاہتی. اور اس نے سمیع الرحمان, آپ مما کے پاس جاتے ہیں؟ میں ابو نے رمضان میں بھیجا تھا. اچھا, ابا نے بھیجا تھا. آپ کا دل نہیں کرتا مما کو ملنے کے لیے؟ کیوں؟ آپ نفرت کرتے ہو, پیار کرتے ہو؟ وہ ہیں ایسی, وہ آتی نہیں ہے اس لیے وہ ہے ہی ایسی. کیا ہے؟ میں رمضان میں اپنے ابو نے بھیجا تھا, ابو قصور لوور تھے, ابو نے میرے بڑے بھائی کو کال کیے تھے کہ ان کو اپنی ماں سے ملا لاؤ, اور ہم اس سے ملنے گئے. پھر میرا سب سے بڑا بھائی بیٹھا جو جس کی شادی تھی, وہ بیٹھا, اس نے کہا ماں ہمارے پاس آ جاؤ, صلح کر لو. اس نے کہا صلح کا نام لینے سے تو مجھے ملنے بھی نہ آتا. پھر میں بیٹھا, میں نے کہا امی ہمیں تمہارے پیار کی ضرورت ہے ہمارے پاس. اور اس نے کہا مجھے تمہارا پیار چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ تمہارے 6 بیٹوں کے جنازے پر ان منجے کے اوپر سے پیر دے گزر جائیں گے اس سورج کے پاس. بیٹا یہ آپ کو کسی نے یہ پریشر میں تو نہیں باتیں بتائیں کہ یہ آپ نے بولنا ہے؟ یہ چھوٹے نہیں, بات میں سنیں, رمضان میں خود گیا تھا. چھوٹے بھائی بات سنیں, آپ بھی کیا نام ہے حفظ کر رہے ہیں آپ؟ میں ناظرہ پڑھ رہا ہوں. آپ ناصرہ پڑھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہوتی ہے, تو آپ وہی بات کریں جو آپ کی مما نے آپ سے بولی ہے. یہی بات کی تھی. اور اس کے بعد جب کھلا ہو گیا ہے, آپ کی ماما یہاں رہ رہی تھی کہ ادھر چلی گئی تھی, قبر کوٹ میں رہتی؟ ہم اس جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ اس لڑکے نے چھلانگ لگائی جس کے پاس اسلحہ تھا, اور جو کیا نام ہے آپی ختیجہ اور آپی آسمہ کے ساتھ آیا تھا. تو اہل محلہ کا کہنا ہے کہ جس بھائی کے پاس پسٹل تھا وہ یہاں سے اوپر سے انہوں نے چھلانگ لگائی ہے, یہ میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا رہے ہوں گے, اوپر سے انہوں نے چھلانگ لگائی ہے اور اس نالی میں آ کے وہ ان کے کیا نام ہے جسم لگے, اور کافی زیادہ وہ کیا نام ہے کیچڑ میں بھی گھس گئے تھے اور کیچڑ ان کے کپڑوں پہ لگ گیا تھا. اور اس کے بعد وہ ساتھ گھر میں گئے ہیں, گھر سے عورتیں تھیں, عورتوں سے کہتی تھی کہ ان عورتوں سے انہوں نے کہا کہ کیا نام ہے مجھے پانی دو, اپنے آپ کو صاف کرنا ہے. تو آئیں ذرا ہم پتہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک, اللہ شکر الحمدللہ. اچھا اپی, یہ جو واقعہ ہوا ہے اور جس لڑکے نے اوپر سے چھلانگ لگائی ہے, اور آپ نے تو دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ, واٹس ایپ پہ, اور جس لڑکے کو دکھایا جا رہا ہے کیا وہ وہی ہے؟ ہاں جی بالکل وہی ہے. اچھا, تو وہ آپ کے گھر کیسے آیا تھا, کیسے پہنچا تھا؟ وہاں سے چھلانگ لگائی اوپر سے, تو نیچے آیا, گرا, اس کے بازو پہ چوٹ لگی اور بازو نا اس کا سارا خراب ہوا تھا. تو کہتا میں نے ہاتھ دھونے ہیں, تو اس آپی نے کہا, اس نے کہا کہ بھی آپی یہ تو وہی لڑکا جو اوپر سے جس نے چھلانگ لگائی ہے. پھر میں نے شور ڈالا, انہوں نے آگے سے پکڑ لیا, وہاں پہ یہاں پہ کھڑا رہا, باقاعدہ بات کرتا رہا ہم سے, مجھے ہاتھ دھونے دو باجی, چپ کر جو, وہ کسی کو بتانا مت. اچھا, کہہ رہا تھا کہ کسی کو بتانا مت, میں پکڑا جاؤں گا. ہاں جی. اچھا, جب میں نے تو وہ پھر بھی گیا. ہاں جی, میں نے آواز لگائی ہے تو باہر کھڑے ہوئے تھے سب, تو انہوں نے پکڑ لیا. اچھا, تو انہوں نے یہاں سے باہر نکلتے ہی پکڑ لیا. ہاں جی, انہوں نے کیا نام ہے صاف بھی کرنے نہیں دیا. جی ناظرین, تو آپ نے آپی کا بیان سنا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس آیا ہے اور ہم سے باتیں کر رہا ہے کہ مجھے پانی دو, میں نے اپنے جسم کو صاف کرنا ہے, کیونکہ وہ نالی میں گرا تھا, گندے نالے میں گرا تھا. تو اوپر سے چھلانگ لگائی. آپ نے پہچان بھی لیا کہ جو سوشل میڈیا پہ آج کل جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے, میں آپ کو کیا نام ہے اسکرین میں دکھاؤں گا. تو یہ آپ ہی کہہ رہی ہیں کہ یہ وہی لڑکا ہے جو ہمارے پاس آیا تھا اور ہم سے پانی مانگ رہا تھا, تو ہم نے پانی نہیں دیا. جب باہر گیا تو باہر لڑکوں نے, آدمیوں نے اس کو پکڑ لیا. جی مہربانی. تو ناظرین, آپ نے آپی ختیجہ کی بھی تمام باتیں سنی اور محترم جناب قاری محمد اکرم صاحب کی بھی تمام باتیں سنی. تو آپ فیصلہ کریں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا, آپ کا ہوسٹ سفیان راجپوت بھٹی.